بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن پاک ہی بے مثل و بے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ یقیناً قرآن عظیم الشان کا ایک ایک لفظ رشد و ہدایت کا پیکر ہے اور منبع ہے۔ سورہ ملک قرآن عظیم الشان کی 29ویں پارے کی وہ پاکیزہ صورت ہے جو مکی صورت ہے، اور اس کی 30 آیات مبارکہ ہیں۔ اور جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ ملک ہر رات پڑھتا ہے اور اس رات اگر اس کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کا جو نزاع کا وقت ہے، جو بہت سخت وقت ہوتا ہے، اللہ اس وقت کی آزمائش سے مجھے اور آپ کو سبھی کو محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے روٹین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کیفیت میں جب اس کے جسم سے جاں کنی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے اور موت کی سختی سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ ملک قرآن عظیم الشان کی وہ پاکیزہ صورت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے کسی جگہ پر خیمہ لگایا اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک قبر سے قرآن کی آواز آ رہی۔ صبح حضور کی بارگاہ میں گئے، جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو پھر سرکار کی بارگاہ تو جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں گئے تو عرض کی کہ محبوبہ رات قرآن کی آواز آ رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ کیا پڑھا جا رہا تھا؟ محبوبہ سورہ ملک پڑھی جا رہی تھی۔ فرمایا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہاں ایک بات جو قابل غور ہے کہ قبر یقیناً بر یقین وہ کسی قاری قرآن کی یا حافظ قرآن کی ہے، تو گویا یہ بات کہنا میں حق بجانب ہوں کہ جہاں بڑے بڑے لوگوں کی قبروں کا نشان ختم ہو جائے گا، وہاں ایک قاری قرآن اور ایک حافظ قرآن کی قبر جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بسیدہ نہیں ہونے دیتا، اس کو خراب نہیں ہونے دیتا، اس کی مٹی کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ اس کے سینے کے اندر رب کا قرآن محفوظ ہوتا ہے، گویا وہ اس کا عمل قبر میں بھی جاری و ساری ہے۔ سورہ ملک جو ہے یہ انسان کے رزق میں بھی برکت دیتی ہے۔ سورہ ملک سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی، اللہ تعالیٰ کی ذات فتنہ قبر سے محفوظ رکھتی، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس پہ کرم عطا فرماتا ہے، نزاع کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر رحمت والے معاملات فرماتی ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سورہ ملک کو ظہر کی نماز کے بعد 11 دن تک مسلسل اپنے فوت شدگان کے لیے پڑھے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا فائدہ اور ثواب یہ ہوگا کہ جس کے بارے میں پڑھی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے پیارے کے لیے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، بیوی بچوں میں سے، یار دوست میں سے کوئی بھی اگر دنیا سے گیا ہے تو سورہ ملک کی تلاوت کر کے اس کے لیے سال ثواب کریں گے، یقیناً بر یقین اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور انسان کے لیے بھی اس کو ذریعہ نجات بنائے گا۔ قرآن عظیم الشان کی ہر آیہ مبارکہ کے اندر بے پناہ نور اور انوار و تجلیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عظیم مجھے اور آپ کو قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ہو، نماز ہو، قرآن ہو، یہی ایک مسلمان کی نشانی بھی ہے، علامت بھی ہے اور پہچان بھی ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اقبال فرماتے درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وما توفیقی الا باللہ۔